الحمد للہ الذی یبدأ الأخلاق والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا بعد بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. اس سے بیشتر ساری کائنات کے مرکز عقیدت شاہکار فطرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت الفت و مودت کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی کی لمی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک. آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک. پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک. پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک. عرش فلک پہ بلبل سدرا ہے جبرائیل. عرش فلک پہ بلبل سدرا ہے جبرائیل. فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک. فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک. اور سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے. سرتاج انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے. اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک. اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کی لمی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، موضوع کا اعلان تو ہو ہی گیا ہے. 11ویں اپنوں اور غیروں کی نظر. تعجب کی بات ہے کہ ایصال ثواب میں بھی اپنے اور غیر، جو اسلام کا ایک ستون، اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک جز ہے، اس جز میں لوگ غیر بن گئے. اس جز میں لوگ غیر بن گئے. واللہ الحمدللہ جو اسلام کو مانتا ہے وہی تو اپنا ہے. جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ اپنا ہے. لاکھ دنیا اس کو غیر کہے لیکن وہ اپنا ہے. لیکن جو اس کا اسلام کی تعلیم سے الگ ہو گیا، دنیا لاکھ اپنا بنا ہے. دنیا لاکھ اپنا بنا ہے، اسلام کی تعلیم سے نکل گیا، وہ لوگوں کے دلوں سے نکل گئے، ہے نا. تو 11ویں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ تو سمجھیں 11ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے ہمارا موقف کیا ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ تو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد غیر کیا کہتے ہیں وہ اپنے گھر کی خانہ تلاشی کریں، اپنے گھر کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے. دیکھیں سب سے پہلے ایصال ثواب کے بہت سارے نام ہوتے ہیں. مختصر انداز میں اپنا موقف واضح کر دیا جائے اہل سنت و جماعت کا. ایصال کے معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب بندہ جو نیک کام کرتا ہے، نیک کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے اس اجر کو ثواب کہا جاتا ہے. تو ایصال ثواب مطلب بندے نے نیک کام کیا اور اس نیک کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اجر عطا فرمایا، جو ثواب عطا فرمایا، اسی ثواب کو کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا، اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے.
قرآن پڑھ رہے ہیں چچا. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام للکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پیچھے کرو. تو ایصال ثواب جو بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس اجر کو کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. اس کے نام بہت سارے ہیں لیکن کام ایک ہے. پہلے ایک مثال ذہن میں یاد رکھے, بہت شاندار اور جاندار مثال ہے. اگر مثال ذہن میں رہے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یاد رکھے بچہ چھوٹا تھا, بچہ جب چھوٹا تھا تو والد نے کہا بیٹا, اب وہی بچہ جوان ہوا, شادی ہوئی, اس کے بچے پیدا ہوئے تو اسی کو کہتے والد صاحب ابو. اور بڑا ہوا, جب اس کے بچوں کی شادی ہوئی, اس کے بچوں کی شادی ہونے کے بعد جب اس کے پوتے آئے تو پوتوں نے کہا دادا اور نواسوں نے کہا نانا. آپ دیکھیں وہ بچہ چھوٹا تھا تو اس کو بیٹا کہا گیا, وہ بچہ بڑا ہوا تو باپ کہا گیا, وہی بچہ جب دادا بنا تو دادا کہا گیا, وہی بچہ جب نانا بنا تو اس کو نانا کہا گیا. لیکن آدمی ایک ہے, نام بہت ہو گئے, نام بدلنے سے کام نہیں بدلا. نام وہی ایک ہے لیکن نام کئی ہو گئے. آدمی وہی ایک ہے, آدمی ایک رہا, نام بدلتے رہے. اسی انداز میں آپ دیکھتے چلے ایصال ثواب ایک ہے, نام بہت سارے ہو گئے ہیں. کبھی وقت کے حساب سے نام ہوتا ہے. اگر وقت تیسرے دن کا ہے, تیسرے دن اہتمام ایصال ثواب کا ہے تو اس کو ایصال ثواب کو تیجا کے نام سے دنیا موسوم کرتی ہے. اگر پانچویں دن ہو تو پانچویں کے نام سے منسوب کرتی ہے. 10ویں دن ہو تو 10ویں کے نام سے منسوب کرتی ہے. اور آگے بڑھتے چلے جائیں آپ, اگر 20ویں دن تیجا 20ویں دن ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے تو دنیا 20واں کہتی ہے. اور اگر 40ویں دن اہتمام ہو جائے تو 40 اور 40واں کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر سال میں ایک بار ہو جائے, کسی بزرگ کے نام سے ہو تو کہا عرس ہے, اور اگر کسی عام آدمی کے نام سے تو کہا برسی ہے. ایصال ثواب ایک, نام بہت سارے. ایصال ثواب ایک, نام بہت سارے. کبھی کبھی تو نام اس کا جو ہوتا ہے اسی کے جز کی وجہ سے اس کا نام پڑتا ہے. نام کا کیسا جز کا ایسا کہ قرآن مقدس کی ایک سورہ ہے جس کو بولتے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ ساری دنیا جانتے یہ ام الکتاب ہے, یعنی کتاب کی اصل ہے قرآن مقدس کی. ارے جو قرآن کی اصل ہے تو نیاز اور ایصال ثواب کی بھی اصل ہے. افضل جز ہوا تو افضل جز کی وجہ سے کبھی کبھی فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تسمیت الشیء لافضل جزئہ, اس کا جو افضل جز ہے اسی کے نام سے اس کو موسوم کر دیا گیا تو فاتحہ. اور اگر عام آدمی کے نام سے کیا تو کہا فاتحہ, اگر بزرگ کے نام سے کیا تو کہا بھائی نیاز ہے. یہ نیاز کیا ہے, یہ ادب سے بولا نیاز ہے. وہی کیا ہے ایصال ثواب. کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے نام کیوں بدل رہے ہو, نام ایک ہی رکھو نا. تو نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتا. بیٹا وہی لڑکا, باپ وہی لڑکا, دادا وہی لڑکا, نانا وہی لڑکا. نام کئی ہو گئے لیکن آدمی ایک رہا. اور اگر نام بدلنے سے کام بدل جائے تو ساری دنیا میں لڑکی پیدا ہو, لڑکے کا نام رکھ دیا جائے, وہ لڑکا ہو جائے. سمجھے کہ نہیں؟ نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا. جو نام ہوتا ہے تو وہ نام ہے لیکن کام بہرحال کام ہوتا ہے. تو فرق سمجھ میں آ گیا نا. اصل کیا ہے ایصال, دیکھو آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا. اصل کیا ہے ایصال ثواب. نام اس کے بہت سارے ہیں. اگر یہی حضور کے نام سے کریں, جب کرے تو بولے 12ویں, میرے غوث کے نام سے کرے تو کہا 11ویں, غوث کے نام سے تو کہا 11ویں. تو یہ اصل ہے. اب کیا یہ ایصال ثواب بخاری وغیرہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو بنداس آپ ڈائریکٹ دادا گیری سے بولنا بخاری سے ثابت ہے. زیادہ تر بخاری کی حدیثیں لے آؤ. بخاری شریف باب موت الفجاء راویہ مع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل ہے ایصال ثواب پہ یہ حدیث, اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے.
وہاں پر بھی راویہ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر تصدقوا عنها قال نعم۔ معائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر ملتا تو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتی، لیکن موقع ہی نہیں ملا، اچانک انتقال کر گئی، موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو صدقہ خیرات کا حکم دیتی۔ افلہا اجر، تو کیا ان کو اجر ہوگا؟ اجر جان گئے نا، ثواب، اجر بولے تو اجر بولے تو اور لام فائدے کے لیے آتا ہے، افلہا اجرون، تو کیا ان کے فائدے کے لیے کچھ اجر ہوگا، ثواب ہوگا؟ کب؟ ان تصدقت عنہا، اگر میں ان کے نام سے صدقہ کر دوں، اگر میں ان کے نام سے صدقہ کر دوں۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو بھی نکلے تو وحی خدا ہے نا، تو اب وحی خدا زبان مصطفیٰ کیا نکلتا ہے جملہ، پوچھا کیا ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنہا، اگر میں ان کے نام سے صدقہ کر دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں تم صدقہ کرو، ان کو ثواب مل جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زندہ پردہ کیے ہوئے کے نام پہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب ان کو ملا کرتا ہے، صدقے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اب صدقہ کیا کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ تو بڑی شاندار جاندار بخاری کی حدیث پاک، اور یہ ان کو سنانے کے لیے کافی ہے۔ ویسے اس علاقے میں گھسنے کی کوشش تو ہے لیکن گھس نہیں پا رہے ہے نا، اگر آ گئے وہ ادھر علاقے میں سن رہے ہو تو بیٹھ کے نوٹ کریں، بعد میں جا کے ٹیلی کریں۔ بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 890، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، دماغ میں بٹھا رہنا پہلی حدیث کہ اگر کوئی زندہ مرحوم کے نام پہ ایصال ثواب کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث دیکھو، خالی حدیث پہ عمل کرو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 890، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو نیک کام کرو گے صدقہ ہو جائے گا، اور صدقے کا ثواب، آگے بولو نا یار، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پردہ کر گئے ہر نیک کام صدقہ، اور صدقے کا ثواب مرحوم کو ملا کرتا ہے۔ اب آگے بڑھو، اور کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ کیونکہ 11ویں میں عام طور سے ہم کھانا کھاتے کھلاتے ہیں، لڑکی والے جو کھانا کرتے ہیں کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بارات آ گئی لڑکی والے کے ہاں، لڑکی والے کھانا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ دن فکس کر کے، وہ بھی تاریخ پکڑنے جاتے ہیں۔ کیا جاتے ہیں؟ تاریخ پکڑنے۔ ارے اچانک بارات لے کے آ جاؤ، نکاح کر کے چلے جاؤ، تمہارے یہاں تو تاریخ متعین کرنا ہی ناجائز ہے، تمہارے یہاں تو تاریخ متعین کرنا ہی ناجائز۔ اچانک بارات لاؤ، اچانک آؤ، نکاح کرو، نکل جاؤ، اور لڑکی والے کھانا مت کھلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی والوں کا کھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کھانا کیا ہوا؟ بدعت، اور اگر کھا لیں گے تو گمراہی کھانے والے ہو، ہے نا؟ کیا کھانے والے ہوئے؟ گمراہی کھانے والے ہو۔ بہرحال آگے دیکھیں تو کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے، ورنہ ہمارے الحمدللہ کھانا کھلانا، مہمان آئے ان کو کھانا کھلانا، اور کھانا کیا ہے؟ الادب المفرد کی حدیث پاک صفحہ 9، باب فضل من عال ابنتہ المردودہ، بچی کو مردود سمجھتے تھے نا، اسی حساب سے باب بانا، صفحہ 9، راوی حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدْقَةٌ
وما اطعمت نفسك فولك صدقہ وما اطعمت زوجك فولك صدقہ وما اطعمت خادمك فولك صدقہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ کھانا جو تو اپنے بچے کو کھلائے وہ صدقہ ہے، وہ کھانا جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے، وہ کھانا جو تو خود کھائے تیرے واسطے صدقہ ہے، اور وہ کھانا جو تو اپنے نوکر کو کھلا دے وہ بھی صدقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کھانا بھی صدقہ ہے، کھلانا بھی صدقہ ہے۔ کھانا بھی صدقہ اور کیا ہے؟ کھلانا بھی صدقہ۔ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں دیکھو، حدیثیں ہی ہیں، خالی حدیثیں پہ عمل کر رہے ہیں، زینے پہ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک پیتری چھوڑ کے دوسری پیتری پہ، دوسری پیتری چھوڑ تیسری پہ آگے، حدیث ہی ٹو حدیث۔ تو حدیثوں سے ایصال ثواب کرنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کے علاوہ تو کیا کہتے ہیں، یہ ہنگامہ آرائی تو رہتی، بہت بار بار بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ کسی کے نام پر اگر ایصال ثواب کر دیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہوا کرتا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے ولی کے نام پر۔ ابھی آئے گا، ابھی الحمدللہ سب لے کے آیا، میں انشاءاللہ کھول کے بتاؤں گا۔ جب غیر کی بات آئے گی تب، ابھی تو اپنی چل رہا ہے معاملہ، ابھی تو اپنا معاملہ ہے نا۔ ہمارے یہاں جائز ہے ولیوں کے نام پہ کھاؤ، یہ تبرک ہے، اور الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ تبرک ہے، یہ تو غیر بھی مانتے ہیں کہ ولیوں کے نام پر یا جو بھی ایصال ثواب کھانا ہوتا ہے وہ قابل تعظیم ہوا کرتا ہے۔ تو ادب کے دائرے میں ہم نے تبرک کہا ہے، اس کو تبرک کہا ہے۔ تو ولیوں کے نام پہ جو کھانا ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور پانی بھی ہو تو پانی پینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف کی بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد غیر کی بات۔ دوسرا پلیٹ فارم، ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف باب الاشہاد علی الوقت، راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد ابن عبادہ آ گئے۔ یہ سعد ابن عبادہ انصار صحابہ کا ایک گروہ ہے جس کو بنو نجار کہا جاتا ہے، یہ قبیلہ بنو نجار کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میں موجود نہ تھا، میں غائب تھا، میں موجود نہ تھا، میں غائب تھا، لیکن اب میں آیا، افلا آیا۔ کیا ہو رہا بھائی؟ ہاں اچھا جلوس نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلوس کو بھی قبول کر لے اور اس جلوس کو بھی قبول کر لے۔ یہ بھی جلوس ہے، جلوس مانے بیٹھنا، جلوس مانے بیٹھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود نہ تھا، هل ينفعها شيء ان تصدقت عنها؟ قال نعم۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود نہ تھا تو کیا اگر میں ان کی طرح سے صدقہ کروں تو کچھ فائدہ ملے گا، نفع پہنچے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہدک یا رسول اللہ، اللہ آیت المحزاب صدقۃ علیہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرا باغ جو کھجوروں کا ہے، پھلدار ہے، میں نے اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، میں نے اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، پھلدار درخت کھجور صدقہ کر دیے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کھجوروں کو پھینکا گیا یا کھایا گیا؟ اور پھینکا گیا تو اناج کی بربادی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کھایا گیا، اور اگر درخت ایصال ثواب کیا جائے تو فائدہ اٹھائیں گے تبھی تو ثواب ملے گا۔ تو پھل کھائے گئے تو ایک ولیہ کے نام پر جو کھجوریں صدقہ کی گئی وہ کھائی گئی۔ اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے نام پر جو ایصال ثواب ہو اس کا کھانا آقا علیہ السلام کے پرمیشن سے ثابت ہے نا۔ اب غیر کیا کہتے ہیں؟ تو کچھ غیر کی کتابیں ہیں، نام تو آپ سنتے رہتے ہیں، ویسے ہم لوگ زیادہ رد ود کرنے کے موڈ میں نہیں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، دکھانا پڑتا ہے نا۔ یہ دیکھو سب جانتے، ساری دنیا اس کو، نام تو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا۔ نام
ایک دم صاف صاف نظر آ رہا ہے، فتاوی رشیدیہ کامل۔ کہاں سے چھپی ہے؟ تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ سنیوں نے اپنی طرف سے چھاپ دیا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ چھاپتے نہیں ہیں، لیکن جو چھاپنے کے بعد شرارت کرتا ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے۔ آ جائیے ڈائریکٹ، سوال ان سے کیا گیا، یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 166۔ سوال یہ ہے، ہر سال اپنے پیر یا استاذ کی برسی کرے، ہر سال اپنے استاذ یا پیر کی برسی کرے۔ ہمارے پیر تو پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں میرے غوث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، انبیاء، مرسلین اور صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء میں سب سے بلند رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو میرے خواجہ آگے بڑھے، کہا خالی قدم پہ ہی نہیں، خالی گردن پہ نہیں، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ سب آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کا قدم تو میری سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ میرے خواجہ نے یہ عرض کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے، ہر سال اپنے پیر یا استاذ کی برسی کرے، یعنی جب سال بھر مرے ہوئے، معاذ اللہ، جملے دیکھیں، مرے ہوئے ہو جاوے تو ایک دن مقرر کرے۔ کیا کرے؟ ایک دن مقرر کرے، اس روز کا نام عرس شریف رکھے۔ ابھی انہی کی کتاب سے بتائیں گے عرس بولنا کیا ہے نا؟ عرس شریف رکھے اور اس دن کھانا پکا کر تقسیم کراوے مساکین کو، اور ختم کرے 5 آیات قرآنی کا۔ تو اس کا صوفیاء کرام کے یہاں اور ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب خود آگے جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ کھانا تاریخ معین پر کھلانا کہ پس و پیش نہ ہو بدعت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یعنی معین کر دینا، تاریخ کی آگے پیچھے نہ ہو، کھلانا کیا ہے یہ؟ تو میں نے یہی تو کہا تھا، لڑکی والوں کا کھانا، لڑکے والوں کا کھانا متعین کر کے کیا ہے پھر یہ؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تاریخ تو پکڑنی پڑے گی نا بھائی، کوئی نہ کوئی تاریخ پکڑنی پڑے گی۔ اور ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ متعین کر کے اگر کرتا ہے تو بدعت ہے، لیکن ابھی آگے چل کے یہ خود کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا تاکہ بچے کی تاریخ ولادت یاد رہے، یہ جائز ہے۔ ابھی سناتا ہوں وہ عبارت۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کھانا تاریخ معین پر کھلانا کہ پس و پیش نہ ہو بدعت ہے، اگرچہ ثواب پہنچے گا۔ اگرچہ کیا پہنچے گا؟ کچھ سمجھے؟ کھانا کھلانا اگرچہ بدعت ہے، لیکن کیا پہنچے گا؟ کیا پہنچے گا؟ الحمدللہ، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ اگرچہ آپ بدعت مان رہے ہیں لیکن ثواب پہنچے گا، مان رہے ہیں، الحمدللہ۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں معلوم؟ اور طریقہ معینہ عرس کا طریقے سنت کے خلاف ہے، لہذا بدعت ہے، بلا تعین کر دینا درست ہے۔ یعنی عرس میں تاریخ متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے سالگرہ منانا کیسا؟ انہی سے پوچھ لیتے ہیں، وہاں تاریخ متعین کرنا کیسا؟ تو جناب کا جو فتویٰ وہاں پر آئے گا وہی فتویٰ آگے بھی چل جائے گا، تضاد بیانی کا معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے یہی فتاوی رشیدیہ، یہی فتاوی رشیدیہ صفحہ 568، اس میں سوال کیا گیا کہ سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام الطعام کرنا۔ اطعام الطعام سمجھتے ہیں؟ جہاں پر پھنسنے والی بات رہتی ہے گاڑی اردو استعمال کرتے کہ عوام سمجھے نا، عوام سمجھے نا، اور پھر ایڑا بنائے بعد میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کو چرانا اور چلانے میں فرق نہیں معلوم وہ کیا جانے آگے، ہے نا؟ سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، اطعام الطعام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ خود جواب دیکھو، خود آپ چاہے تو آگے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ جواب: سالگرہ یادداشت عمر اطفال کے واسطے، سالگرہ یادداشت عمر اطفال کے واسطے کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا، اور بعد چند سال کے کھانا لوجہ اللہ تعالی کھلانا بھی درست ہے۔ لو کچھ سمجھیں آپ؟ ادھر معاملہ ہے حضور کی ولادت کا، تو وہ کہے کہ سالگرہ منانا جائز؟ ارے ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں، تم کہہ رہے ہو تاکہ یادداشت رہے، بچوں کی ولادت کی تاریخ معلوم رہے،
ارے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. ہمارا بھی تو مقصد یہی ہے، تاریخ ولادت مصطفیٰ کو بھولنے نہ پائیں، یہ مغالطہ دینے نہ پائیں. اسی لیے تو میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے نا. اور یہاں تو خود کہہ رہے ہیں تاریخ کائے کے واسطے؟ یادداشت عمر اطفال کے واسطے کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا. ہم تاریخ تو متعین کر لیے، متعین کرنے کے بعد چند سال کے کھانا لے وجہ اللہ تعالیٰ کھلانا بھی درست ہے. ارے بھائی تاریخ تو متعین ہو گئی. تاریخ کیا ہو گئی؟ جب سالگرہ کی تاریخ متعین ہو گئی تو متعینہ تاریخ میں کھانا کھلانا کیا ہے؟ اپنے فتوے میں آ گئے کہ نہیں آئے؟ اسی لیے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں، یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں. سمجھ میں آیا نا؟ اسی طریقے سے 11ویں کے حوالے سے جناب والا نے تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی نا. تو انہوں نے خود مانا ہے کہ کھانا تاریخ متعین میں کھلانا بدعت ہے، اگرچہ ثواب ملے گا. اور پھر ایک جگہ کیا کہا ہے؟ بچوں کی عمر کی یادداشت کے واسطے سالگرہ منانا کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، اور متعینہ تاریخ میں کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہاں متعینہ تاریخ میں کھلائے تو غلط، وہاں کھلائے تو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. بچوں کی سالگرہ منائیں گے تو یہودیت کی مشابہ ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ کی اگر میلاد منائیں گے تو سنیت کے مشابہ. تو سنیت کی مشابہت نہیں اختیار کرنا، یہودیوں کا طریقہ مل جائے چلے گا، یہودیوں کا طریقہ مل جائے چلے گا، لیکن سنیوں کے طریقے پہ نہیں چلنا. یہ مقصد ہے ان کا اور کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز آپ کو آ رہی نا؟ ہے نا؟ آ رہی ہے نا؟ چلنے دو. ماشاء اللہ بہت بڑا جلوس ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے بھائی. تھوڑا رک جاتے ہیں، تھوڑا رک جاتے ہیں. پھر اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر آ جائیں. یہی فتاوی رشیدیہ صفحہ 268 کے اندر جناب والا کیا کہتے ہیں؟ ان کو جناب والا کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے نا. نام تو رشید ہے لیکن معاملے کیسے معاملات ہیں؟ اس بار مسمہ نہیں رہے، نام کا اثر نہیں آیا. تو سوال کیا ہوا معلوم؟ بعد دفن میت کے، میں نے بتایا نا ایصال ثواب، ہر نیک کام کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. 11ویں میں ہر نیک کام آئے گا، ہر نیک کام. تو بعد دفن میت کے چند قدم ہٹ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، فاتحہ پڑھنی چاہیے یا؟ دیکھنا پہلے فاتحہ کا لفظ یہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، نہیں پسند کرتے تھے، لیکن جیسے یہ مردہ دفنایا جاتا ہے امام صاحب کھڑے ہو کے بہت زور سے بولتے ہیں فاتحہ، بہت زور سے بولتے ہیں. تو سب ادھر غیر مقلدوں نے ٹھوکر ماری، اب ادھر اپنی طرف آنے کے چکر میں کم سے کم ادھر تو آ جائیں. فاتحہ بہت زور سے بولتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ بعد دفن میت کے چند قدم ہٹ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب، چند قدم ہٹنا اس کی کچھ اصل نہیں، مگر بعد دفن کے اگر ایصال ثواب کے لیے کچھ بخشے، ایصال ثواب کے لیے کچھ بخشے تو درست ہے. ایصال ثواب کے لیے کچھ بخشے تو کیا ہے؟ درست ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ایصال ثواب کیا ہے؟ درست ہے. ان کے یہاں بھی اور 11ویں بھی کیا ہے؟ 11ویں کیا ہے؟ ایصال، تو وہ بھی کیا ہے؟ جناب والا کے فتوے میں آ گیا. اسی طریقے سے صراحتاً ایک جگہ انہوں نے 11ویں کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ 11ویں کرنا کیسا؟ تو انہوں نے ایک دم صراحتاً وہاں پہ مانا ہے کہ 11ویں کرنا درست ہے، اگرچہ تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا کہا کہ تاریخ وغیرہ میں تھوڑا سے بچنا چاہیے. یہ سب جملے استعمال کر کے معاملہ کر دیے ہیں. یہ درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام بن الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
چلیے بہرحال اس کے اندر تو یہ درست ہے، اس کے علاوہ اور بھی لکھا ہے انہوں نے صفحہ 138 کے اندر 138 یا 168 ہے، بہرحال انہوں نے 11ویں کے تعلق سے لکھا. ہاں دیکھیے صفحہ 138 ہے، سنیں سوال. یہ تعینات جیسے ربیع الاول میں کنڈا، ربیع الاول میں تو کوئی کنڈا کرتا نہیں، لیکن جناب نے لکھا ہے ربیع الاول میں کنڈا، اور عشرہ محرم میں کھچڑا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کچھ باتیں لکھی. پھر اس کے بعد کہا 11ویں اور توشا اسے منی بو علی قلندر اور خضر علیہ السلام کے نام کا چاہ پر لے جانا. مذکورہ بالا میں طعام کی تخصیص اور ایام کی تعین کے اس کے خلاف ہرگز نہ ہو. بدعت اور حرام ہے یا نہیں، اور اس قسم کے طعام کو کھانا مکروہ ہے یا حرام، کیونکہ افعال جہال ان معاملات میں نہایت بدتر اور کفر و شرک کو پہنچے ہوئے ہیں. نفع ضرر و توقع منافع اپنے اپنے مرابات کی طلب ان میں کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں اور ایسے عقائد کی نسبت حکم کفر و شرک کرنا درست ہے یا نہیں. تو اس میں 11ویں وغیرہ کا تذکرہ کیا، تو اس میں جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ تعینات بدعت ضلالہ ہے، یعنی 11ویں وغیرہ کا متعین کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ضلالہ ہے. اور طعام میں، طعام بولے تو کھانا، اور کھانے میں اگر نیت ایصال ثواب کی ہے تو طعام مباح، مباح جانتے ہیں حلال، تو طعام مباح اور صدقہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کے نام پر اگر کوئی کھانا ہے تو اس کھانے کا کھانا حرام، یہی رہتا نا معاملہ. اس کھانے کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے. لیکن یہاں باقاعدہ خود لکھا کہ دن متعین کرنا، یہ تعینات بدعت ضلالہ ہیں. اور کھانا یعنی طعام بولے تو کھانا، کھانے میں اگر نیت ایصال ثواب کی ہے تو طعام یعنی کھانا مباح اور صدقہ ہے. مباح اور کیا ہے؟ مباح مانے خود ہی مان رہے ہیں کہ کھانا حلال ہے، یا تو وہ فتویٰ غلط ہے یا تو یہ فتویٰ غلط ہے. دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا اور ایک کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. تو یہاں انہوں نے مباح مانا، اور ان کے یہاں خود مشہور اور خود ان کا معاملہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ جملہ رہتا ہے کہ کھانا کیا ہے؟ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، وہ کیا ہے؟ حرام، معاذ اللہ. اسی کے اندر خود مانا انہوں نے. اس کے علاوہ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، پھر ان کے حوالے اور بتاتا ہوں. ان کے یہاں پوچھا جائے آپ 11ویں کیوں نہیں کرتے، تو ان کا جملہ رہتا ہے مولانا 11ویں ہم لوگ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کھانا بڑا متبرک ہوتا ہے. فاتحہ دے دو تو کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ. چلو کم سے کم تسلیم تو کر رہے ہو آپ. کھانا کیا ہو گیا؟ متبرک ہو گیا، برکت والا ہو گیا. چلو کم سے کم تسلیم تو کیے. لیکن میں بتاتا ہوں فاتحہ دینے کے بعد قابل تعظیم تو ہوتا ہی ہے، لیکن بغیر فاتحہ کے بھی کھانا قابل تعظیم ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھاؤ اس کو صاف کر کے کھا لو، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ کس میں برکت ہے. تو ہر دانہ تبرک ہے، ہر گالا کیا ہے؟ برکت ہے. کس میں؟ جس میں برکت ہو وہی تو تبرک ہے، وہی تو کیا ہے؟ تبرک ہے. تو ہر کھانا تبرک ہے. تو کہا اس لیے ہم لوگ 11ویں نہیں کرتے کہ پیروں کے نیچے آتا ہے کھانا. تو شادی میں کھانا کرنا بھی بند کرنا پڑے گا. شادیوں میں کھانا کرنا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کھانا متبرک ہے. اور آج تو دسترخوان کی ایسی تیسی کیے رہتے ہے نا، اور کھانا تو وہاں میں کیا ہوتا ہے، تو کھانا بھی بند کرنا پڑے گا. اب سنیں، تھانوی صاحب کو تو بہت دنیا جانتی ہے، ان کے نام کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ان کی کتاب ایصال ثواب اور اس کے احکام و مسائل، پین ڈراؤ میں کتاب موجود ہے، یہ خالی پرنٹ ایک صفحے کا نکال لیا میں نے. ایصال ثواب اور اس کے احکام و مسائل. جناب والا کو ایصال ثواب سے بڑا لگاؤ تھا، پورا رسالے لکھ ڈالا، پورا رسالہ ٹوٹل ایصال ثواب. ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے اندر انہوں نے چند باتیں لکھی. پہلے دیکھیں آپ ایصال ثواب صفحہ 14، ایصال ثواب صفحہ 14. پہلے جناب لکھتے ہیں ایصال ثواب کا ایک ادب. تو کیا لکھتے ہیں؟ ادب یہ ہے کہ کچھ پڑھ کر علیحدہ بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب بخش دیا کرو، خواہ زیادہ کی ہمت نہ ہو. مثلا 3 بار قل واللہ پڑھو، ایک کلام مجید کا ثواب ملے گا. مطلب 3 بار قل واللہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد الگ سے حضور کو پیش کر دیا کرو.
ارے سنی کیا کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے بولتا ہے الفاتحہ، 3 بار قل واللہ پڑھتا ہے، 1 بار الحمد پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتا ہے نا؟ تم کو آج معلوم ہوا، ہم کو تو بہت پہلے سے معلوم، تو سمجھیں آپ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ علیحدہ کچھ پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو، یہ بھی ایصال ثواب اور 11ویں کا ایک رکن ہے ایصال ثواب میں قرآن کا پڑھنا۔ ہمارے یہاں تو 11 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نسبتی اعتبار سے 3 بار پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب، 6 بار پڑھو تو، اور 9 بار 3، اب 11 بار پڑھتے ہیں ہم لوگ، 1 بڑھا لیے، 1 بڑھائیں گے تو حضور کی نسبت مل جائے گی، اور 4 قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا، جناب کے اعتبار سے بھی ثواب مل جائے گا، ہے نا؟ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ حکیم الامت کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ حکیم الامت کا طریقہ۔ امت مانے ہوتا ہے باندی، تو یہ امت کے حکیم نہیں تھے، باندیوں کے حکیم، سمجھیں آپ؟ تو یہ باندیوں کے حکیم صاحب کیا کہتے ہیں ایصال ثواب کے بارے میں؟ حکیم الامت تھانوی کا معمول مبارک، کیا ہے؟ معمول، یہ دیکھیں ایک دم صاف صاف لکھا ہوا ہے، معمول مبارک۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم بولیں اجمیر شریف تو ہنگامہ، ہم بولیں بریلی شریف تو ہنگامہ، یہ ان کی عادت مبارکہ تھی تو ہنگامہ، یہ جناب کی کیا تھی؟ یہ جناب کا معمول مبارک۔ تو مبارک لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ خود استعمال کرے تو صحیح، اور اگر سنی بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا، نہ جاتے کتنے معاملات دبا دیے گئے، ہوتے رہتے دبا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ معمول فرمایا، ہمارے حساب سے فرمایا نہیں بولا، فرمایا میں جو کچھ روزمرہ پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام اور تمام انبیاء و صلحاء اور عام مسلمین و مسلمات کو جو مر چکے، معاذ اللہ، اس میں حضور آئے کہ نہیں آئے؟ انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ کیونکہ انبیاء صلاح سب لے کے آیا، جو مر چکے یا موجود ہے یا آئندہ پیدا ہوں گے، سب کو بخش دیتا ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں روزانہ سب کو بخش دیتا ہوں، اور کسی خاص موقع پر کسی خاص مردے کے لیے بھی کچھ علیحدہ پڑھ کر بخش دیتا ہوں۔ خاص موقع آتا ہے، اب یہی سمجھانا ہے مجھے، کیا آتا ہے؟ خاص موقع متعین ہوا کہ نہیں؟ خاص موقع یہ کیا ہے؟ متعین ہے کہ غیر متعین ہے؟ ارے خاص موقع آتا ہے جناب کا تو پڑھ کر الگ سے بخش دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی یہ طریقہ ہے، ہر نماز میں ہم بخشتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن جب خاص موقع آتا ہے الگ سے محفل سجا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بھائی تو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو فتویٰ ہم پر لگاتے ہو پہلے ان پہ لگاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ان پہ لگائے اور آگے تھوڑا سے اور بڑھے، تھوڑا ترقی کریں۔ رشید صاحب نے کیا کہا تھا؟ سالگرہ منانا کیا ہے؟ کائے کے واسطے؟ بچوں کی عمر کی یادداشت کے واسطے، ہے نا؟ یادداشت عمر اطفال، ہے نا؟ اب دیکھیں جناب کیا کہتے ہیں، وہی صفحہ 14 ایصال ثواب، اس کے احکام و مسائل کیا کہتے معلوم؟ ارواح بزرگان کے ایصال ثواب میں نیت، بزرگوں کی بارگاہ میں، بزرگ ہیں، میرا غوث تو بزرگوں کا بزرگ ہے، نا پیروں کا پیر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بزرگ کا لفظ صحابہ، انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے بزرگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ اگر بلا کسی خاص، اوپر کیا ہے؟ خاص موقع، خاص موقع آتا ہے تو الگ سے پڑھا دیتا ہوں۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں سنیں، اگر بلا کسی خاص، بلا قید کسی تاریخ یا مہینے کے بذریعہ طعام غربا و مساکین یا زر نقد بطور امداد غربا و مساکین کے بندگان سلف کو ایصال ثواب کیا جائے تو موجب ثواب ہے۔ آپ لوگ عبارت نہیں سمجھ پائے، میں نے بتایا نا، جہاں پہ پھنسنے والا معاملہ رہتا ہے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ عوام سمجھ ہی نہ پائے، اور پھر کہتے ہیں سنیوں نے سمجھا نہیں، ایڑا بناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں جناب کہ کوئی خاص تاریخ نہ ہو، نہ کوئی خاص مہینہ ہو، بغیر کسی خاص مہینے کے، بغیر کسی خاص تاریخ کے، اور وہاں بول کے آئے خاص موقع، سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہاں بغیر کسی خاص موقع کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے یا غریب و مسکین کی امداد کے طور پر زر نقد سمجھے نا، نقد کیش روکڑا، بزرگان سلف کو ایصال ثواب کیا جائے، بخش دیا جائے ان کی روح کو، تو موجب ثواب ہے، یعنی ثواب ملنے کا ذریعہ ہے۔ بزرگوں کو اب بتائیے، غربا کو کھانا کھلا دیے، اللہ کے ولیوں کے نام پہ کھلائے نا، غیر اللہ کا نام لیا گیا اور کھلائے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ سمجھے آپ، غیر اللہ کا نام لیا گیا، کھلانے کا حکم ہے، کھلاؤ، غریبوں کو کھلائے، مسکین کو کھلائے۔ اب کھلانے کے بعد بزرگوں کی روح کو پیش کر دیا کھلا کر کے، جب کھلا کر ایصال ثواب کر دیا تو خود کہہ رہے ہیں کہ کھلانے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو 11ویں میں ہم کیا کرتے ہیں، امیر غریب ہم تو سب کو بلاتے ہیں، تم خالی غریب کے چکر میں رہو، ہم سب کے چکر میں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ایسی بارگاہ، امیر آیا تو اسے بھی نوازا، غریب آیا تو اسے بھی عطا فرمایا۔ ہم تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہے سب۔ اور کوئی کہے کہ جناب غریبوں کے لیے الگ ہے، امیروں کے لیے حکم الگ ہے، تو سن لیں، اپنے امام کی مسند کی کتاب مسند امام اعظم حنیفہ، اس کے اندر وہی حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث بڑی شاندار، کیا فرماتے معلوم؟ کل معروف اذا فعلتہ الی غنی او فقیر فهو لک صدقہ، ہر وہ نیک کام جو تم امیر کے ساتھ کرو یا غریب کے ساتھ کرو سب صدقہ ہے۔ ہر نیک کام جو تم امیر کے ساتھ کرو غریب کے ساتھ کرو صدقہ ہے۔ اب آپ بتائیں کھانا کھلانا نیک کام کی نہیں؟ جب نیک کام یہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اور ہر نیک کام امیر کے ساتھ ہو چاہے غریب کے ساتھ ہو صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 11ویں کے موقع پہ امیر کو بھی کھلائیں، غریب کو کھلائیں، کیونکہ دونوں صدقہ ہے، دونوں کیا ہے، صدقہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جانتے ہیں، مگر یہ نیت نہ ہو کہ اس عمل سے ان کی ارواح طیبہ سے فیض ہوگا، وہ بات نہیں معاذ اللہ، ان کو فیض تو نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ ہم کو تو فیض ملتا ہے فیض۔ اور یہ فیض کا طریقہ میرے غوث نے خود بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، طبقات کبریٰ علامہ عبدالوہاب شاعر نے لکھا اور اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حاضر ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے تو اپنی روح کو بھیجتے تھے، وہ آپ کو آ کر سلام پیش کرتی تھی، ان کے فضائل اعمال میں بھی ہے، اپنی روح کو بھیجتے تھے، وہ آتی تھی آپ کو سلام کر کے جاتی تھی۔ اب میں خود آپ کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے غوث نے عرض کیا، ہم ہوتے تو کہتے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو پیروں کا پیر ولیوں کا امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مبارکہ باہر آ گئے تھے، زیارت کیا، یہ ہے فیض باطنی، ہے نا۔ اسی طریقے سے اب اس میں ایصال ثواب کا پورا طریقہ جناب نے لکھا ہے، اپنی 11ویں کا ایصال ثواب کا طریقہ دیکھو اور ان کا ایصال ثواب کا طریقہ دیکھو۔ صفحہ 19، وہی کتاب کا نام ہے ایصال ثواب اور اس کے احکام و مسائل۔ کیا کہتے ہیں؟ درود شریف پڑھنا نیکی ہے، درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اب تو درود کی محفلیں بھی ہونے لگی ہیں، پوچھنا چاہیے کن حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حدیث والے ہیں نا، ہر چیز میں حدیث چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں ہر لمحہ درود پڑھو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیض ملتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ درجہ بلند فرماتا رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے، صحابی نے پوچھا حضور آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں، کتنا وقت فکر کر لو، ترمذی کی حدیث ہے پاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 تہائی، اس کے بعد کہا حضور اضافہ کر لو، کہا 1 تہائی اور جو تمہارے لیے بہتر ہے، کہا حضور آدھا وقت یعنی آدھا دن، کہا تمہارے لیے جو بہتر ہے، کہا حضور پون دن۔ اس طریقے سے پورے 24 گھنٹے کے بارے میں عرض کیا۔ آقا علیہ السلام مسکراتے رہے اور ان صحابی نے 24 گھنٹہ درود کا جو ہے لفظ استعمال کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کا پرمیشن لے لیا، ہے نا۔ درود پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک بات اور، سلام اور درود کا تو وقت ہی نہیں متعین، کوئی وقت متعین نہیں، جب سمجھ میں آئے تب کھڑے ہو جاؤ، تب سلام پڑھو۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ سلام کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ دولہے کا نکاح ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کھڑے ہو
کھڑے ہو، کائے کے واسطے کہا سلام کر. لو جناب دولہے میاں بیٹھے تھے سکون سے، بولے کھڑے ہو کے سلام کرو. کیوں؟ کہا نکاح ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، تم عام سلام کرو کھڑے ہو کر. ارے دنیا کا جو سلام بندہ کرتا ہے تو کھڑے ہو کر، تو جب دنیا امتی غلام آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تو وہ بھی کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، ہے نا. دنیا کا قانون ہے یار. اور اس کے علاوہ تو حدیث میں نے الحمدللہ ابن ماجہ کی 3 حدیثیں اس پر پیش کی ہیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال درود شریف کا پڑھنا، پورے قرآن پاک کا پڑھنا نیکی ہے، سورہ یاسین کا پڑھنا نیکی ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورہ اخلاص یعنی قل واللہ کا پڑھنا نیکی ہے، سبحان اللہ کہنا نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلانا نیکی ہے. 11ویں میں یاد رکھو سب ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کھانا کھلانا بھی ہوتا ہے. کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو امیر ہو چاہے غریب سب آ گئے. کسی کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، کسی کو کپڑے پہنا دینا نیکی ہے، کسی کو راستہ بتلا دینا نیکی ہے، راستے کا پتھر ہٹا دینا نیکی ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچا دینا نیکی ہے. غرض انسان جو نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کا ثواب اس شخص کو ہوتا ہے جو بھی نیک کام کرتا ہے. اب وہ آدمی جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو وہ دعا مانگے. وہ آدمی کیا مانگے؟ دعا مانگے. اچھا 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پکا ہے نا کھلانے کے لیے، کھانا پکا. کھانا پکنے کے بعد قرآن پڑھا گیا. کچھ لوگوں کو جو ہے اپنے حساب سے آدمی دعوت دیتا ہے، آؤ بھائی تم بھی آؤ سب کو. تو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے. اب سب کر لیا تو کیا کرتا ہے؟ دعا مانگے. تو دعا مانگے کیسے؟ دعا کیسے مانگے سنیں. اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما. ایصال ثواب عبادت ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ عبادت ہے. خود تسلیم کیا انہوں نے. میری اس عبادت کو قبول فرما اور اس کا ثواب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا درود ہے؟ صلی اللہ علیہ. پھر سے پڑھیں. اگر سنی پڑھے تو کہا خالی حدیث درود ایک ہی ثابت ہے، وہ بھی کون سا درود ہے؟ ابراہیم کا. دوسرا درود ثابت نہیں. جناب یہ کیا لکھ رہے ہو؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ سنی پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے ایک ہی درود ثابت ہے. وہ درود کون سا؟ درود ابراہیم. ارے جناب یہ درود آپ تو خود لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہے نا. اپنے پیروکار کو ان کو بتانا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما اور اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، صدقے اور طفیل سے آپ کی آل پر. ان کے دور تک آل تھے لیکن آج پیدا ہو گئے بولتے آل نہیں ہے. کچھ سمجھے آپ؟ آج پیدا ہو گئے اپنے یہاں خود بول رہے آل نہیں ہے. ارے آل نہیں ہے تو کیا تم جیسے کھال ہیں؟ آل ہیں. سادات کرام موجود ہے. حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا دونوں ساتھ میں رہیں گے، قرآن اور اہل بیت، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے. مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے آپ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. اچھا آل، یہاں پہ ایک نقطہ بہت باریک دیتا ہوں. آل جو سادات کرام آج بھی ہیں وہ آل ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. جو سادات کرام ہیں آج بھی آل ہے، جو حضور کے زمانے میں ہیں وہ بھی آل ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ کی آل پر صحابی بھی ہیں غیر صحابی بھی ہیں. آل صحابی بھی ہیں اور غیر صحابی بھی ہیں. کچھ آل صحابی ہیں کچھ آل صحابی نہیں لیکن ہیں آل. اس کے بعد جملہ کیا کہتے ہیں؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو غیر صحابی جو آل ہیں ان کے واسطے تو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لفظ استعمال کر دیا. ہم استعمال کریں تو کہا صحابہ کے ساتھ خاص، اور خود استعمال کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا نکتہ؟ یہ بہت باریک نکتہ ہے. آگے کیا کہتے ہیں معلوم؟ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اور میرے جملہ رشتہ داروں کو، کل مسلمان مرد عورتوں کی روح کو پہنچا، خصوصاً اس کا ثواب جس آدمی کا پہنچانا ہے نام لے کر اس شخص کو پہنچا، ہے نا. یہ طریقہ. اب بتائیے 11ویں میں اس سے کچھ ہٹ کے ہوتا ہے نا. تو جناب اشرف علی تھانوی کے امتی جو ہیں ان کو تو کم سے کم کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عبارت بھی مان لینی چاہیے.
ٹھیک ہے نا. اب آگے آئے تو وہاں سے اور دیکھیں دوسری کتاب. یہ کتاب جو ہے ارشاد گنگوہی، ارشادات گنگوہی کتاب کا نام ہے، پین ڈرائیو میں موجود ہے، صفحہ 207. اس کے اندر انہوں نے ہیڈنگ ڈالی اور ایک جملہ کہا، ایصال ثواب کی چیز توقیر سے دینی چاہیے. توقیر مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، تو گھما دیتے ہیں. تعظیم. توقیر کا معنی کیا ہے؟ تعظیم. تو کہتے ہیں ایصال ثواب کی چیز تعظیم سے دینی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تبرک کا جو کھانا ہوتا ہے بہت ادب سے رکھتے ہیں ہم لوگ. ناپاک کو بھی نہیں کھانے دیتے ہمارے یہاں تو. حالانکہ کھا سکتا ہے، ناپاک آدمی بھی کیا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن ہے تعظیم کا مقام ہے. بولے ناپاک پکا بھی نہیں سکتا، تعظیم. ناپاک پکا نہیں سکتا، بولے تعظیم. حالانکہ پکا سکتا ہے، اس کی ناپاکی کھانے میں نہیں چلی جاتی ہے نا. ورنہ اور کھانے کا بھی مسئلہ آئے گا کہ اور کھانے میں بھی اس کی ناپاکی داخل ہو جائے، ہے نا. تو کیا لکھتے ہیں دوسری بات، ایصال ثواب اگرچہ ایک مٹھی چنے ہی ہو. ایک مٹھی کیا ہو؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب مطلب غیر اللہ کا نام لیا گیا اس میں. ایصال ثواب اگرچہ ایک مٹھی چنے ہی ہو مگر کسی کو توقیر سے دینا چاہیے. باقی یہ کہ ایک روٹی آدمی سے کہہ کر کسی کو دے دی، البتہ بے توقیری سے. پلاؤ کی رکابی اگر کسی گداگر کو دے دے بے توقیری ہے، اور ٹکڑا خشک روٹی کا پاس بٹھلا کر عزت سے دینا عزت کی بات ہے. مطلب کسی کو بلا کے ایسے ہی دے دینا یہ بے توقیری ہے، اور پاس میں بٹھا کے کھلانا یہ عزت کی بات ہے نا. مطلب پاس میں بٹھا کے کھلانا، ایصال ثواب کا کھانا پاس میں بٹھا کے کھلانا. سمجھ میں آیا؟ ایصال ثواب کا کھانا بھی ہے، پاس میں بٹھا کے کھلا بھی رہے جناب، اور حکم دے رہے ہیں. اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کے امتی منع کرتے ہیں غلطی پہ ہے کہ نہیں ہے نا. بہرحال تو تعظیم کرنا چاہیے. جو بھی تبرک ہوتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ ادب سے بہت بولتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تبرک ہے، شیرینی مت بول. کیا بولو؟ تبرک. شیرینی ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں، لیکن تبرک ہر میٹھی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس پہ نیاز ہو گیا وہ میٹھی چیز ہے، ایصال ثواب ہو گیا وہ میٹھی چیز. اب آ جائیے عرس. ہم لوگ جو یہ ایصال ثواب 11ویں کرتے ہیں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے در حقیقت یہ کیا کہتے ہیں؟ عرس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عرس کرتے ہیں. کچھ ناہنجان نے تو شرارت کی، میں نے کتاب میں خود پڑھا، کہا کہ وہاں پر غوث پاک کا مزار نہیں ہے. ایک کا نام لکھا، کہا اس نے کھود پود کے پھینک دیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ. شرارت کی ہے. حالانکہ بولنا اور ہے، ثابت کرنا اور ہے. ان کے رسالے میں ہے، جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ. ارے جب غوث پاک کے مزار کو تم کھود کے پھینکوائے دے رہے ہو، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو کھود کے پھینکے دے رہے ہو، تو کم سے کم جب یہ کہتے ہو کہ غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں، تو غوث پاک مزار کی تعظیم بھی کرتے تھے. غوث پاک مزار کی تعظیم بھی کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل کے مزار پہ جا کے کھڑے ہیں، فاتحہ پڑھا تو امام احمد ابن حنبل نے جبہ سے نوازا تھا، جبے سے نوازا تھا. علامہ ابو الحسن شتنوفی علیہ رحمۃ الرضوان نے بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. بہرحال تو عرس کرنا یہ کیا ہے؟ دیکھیے اشرف الجواب کتاب کا نام کیا ہے؟ نام سے واضح ہو گیا ہوگا کس کی کتاب ہوگی، ثانوی صاحب کی. اشرف الجواب صفحہ 119. اس کے اندر لکھتے کہتے ہیں بزرگوں کی موت یوم مسرت ہے. کیا ہے؟ یعنی جس دن وہ پردہ فرما گئے خوشی کا دن ہے. ہمیں تو آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ہم خوشی مناتے تو بولتے ہو غم پہ خوشی منا رہا ہے. اور خدا ہی لکھ رہا ہے، ایک دم صاف صاف جملہ لکھا ہے، بزرگوں کی موت پر پردہ فرمانے پر خوشی کے یعنی خوشی منانے کا دن ہے. کیوں خوشی منانے کا دن ہے؟ سنیں. کہتے غرض بزرگوں کے حالات اور حدیث وغیرہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات کا دن یوم العرس ہے. کون سا دن ہے؟ یوم العرس ہے. یوم مانے دن، عرس مانے عرس شادی. یوم العرس ہے، حدیث سے ثابت ہے. جناب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ غرض بزرگوں کے حالات اور حدیث وغیرہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات کا دن یوم العرس ہے، یعنی وفات کا دن عرس ہے. الحمدللہ ہم بھی عرس کہتے ہیں، تم نے مان لیا ہے نا. اب دیکھو کیسے ثابت کیا، یہ بھی دیکھ لو آپ. یہ جناب نے اسی اشرف الجواب کے اندر
کیسے ثابت مانا یہ سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا. وہی صفحہ 116 اشرف الجواب تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم؟ 15واں اعتراض عرس کے حقیقی معنی اور بزرگوں کے مروجہ عرسوں کا خلاف شرع ہونا. یہ لکھا ہے. کیا کہتے ہیں معلوم؟ آج کل جو لوگوں نے بزرگوں کے عرس کا طریقہ اختیار کیا ہے، پوری بات سننا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی محض لغو اور تجاوز علی الحد ہے. اصل حقیقت ہی اس کی یہ تھی کہ عرس معنی لغت میں شادی کے ہیں. عرس کے معنی لغت میں کیا ہے؟ شادی کے ہیں. اصل حاصل شادی کا یہ ہے کہ محب کا محبوب سے وصل ہو. محب کا محبوب سے کیا ہو؟ وصل ہو، ملاقات ہو. الحمدللہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے واسطے جا رہے ہیں، ہے نا؟ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے حضور کے واسطے ہی جاتے ہیں. تو محب کا محبوب سے وصل ہو. بس چونکہ ان حضرات کی موت ان کے لیے وصل محبوب ہے، یعنی حضور سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کے یوم وصال کو یوم العرس کہا جاتا ہے. نیز ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کسی مقبول بندے کی وفات ہوتی ہے اور فرشتہ ان کی قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں. فرشتہ لکھا ہو کرتے ہیں، دیکھ لو خود. فرشتہ ان کی قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں تو سوال و جواب کے بعد کہتے ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح بے فکر ہو کے سو جا. تو کہا بس تو وہ دن ان حضرات کے لیے یوم العرس ہوا، یعنی عرس کا دن ہوا. حدیث سے ثابت مانا کہ نہیں مانا؟ ہم اگر حدیث پیش کرتے تو کہتے نہیں مانتے. اب کم سے کم جن کے امتی ہیں آپ لوگ سے مراد وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، خواب میں پڑھیں چاہے جاگتے ہوئے پڑھیں، تو وہ امتیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کیا کہا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اسی طریقے سے اور ایک کتاب ہے کمالات اشرفیہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ کمالات اشرفیہ. اس کمالات اشرفیہ میں دیکھیں بہت سارے کمالات ہیں. صفحہ 190 کمالات اشرفیہ. ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے، یعنی قبر پر فاتحہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ یاد رکھو عرس کے موقع پہ ہم بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں. ایک دم فٹ کرنا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے، جہاں سے چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے، ثواب پہنچا سکتا ہے. فرمایا اس میں 3 مصلحتیں ہیں. قبر پر فاتحہ پڑھنے میں کتنی مصلحتیں ہیں؟ 3 مصلحتیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے علاوہ ایصال ثواب کے خود پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں استحضار موت کا زیادہ ہوتا ہے، کہ وہاں پر جاتا ہے تو یاد کرتا ہے اپنی موت کو. ایک مصلحت یہ ہے کہ موت کو یاد کرتا ہے وہ. اور الحمدللہ بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں تو دل میں یہ گمان آتا ہے اے کاش اللہ تعالی ہمیں بھی مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی مجاہدہ اور ریاض کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں بلند رتبہ عطا فرمائے، ہے نا؟ یہی تو خواہش ہوتی ہے مرنے کے بعد، بلند رتبہ بھی. پھر کہا دوسرے باطنی مصلحت ہے. یہاں باطنی اور ظاہری کیسے آ گیا؟ باطنی مصلحت یہ ہے کہ مردے کو ذکر سے انس ہوتا ہے. جب مردے کے پاس ذکر کرو تو کیا کرتا ہے وہ؟ انس حاصل کرتا ہے. انس سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ہے اجنبیت. کہیں آپ چلے گئے اکیلے تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے، لیکن 4 آدمی کے ساتھ بولے انسیت محسوس ہو رہی ہے، یعنی اپناپن محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی اپنا آیا. تو جناب کا جملہ سنیں. دوسرے باطنی مصلحت یہ ہے کہ مردے کو ذکر سے انس ہوتا ہے، تو قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے مردے کو اپناپن محسوس ہوتا ہے. تو ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ بزرگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم انہی والے ہیں، ان کے مخالف نہیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ انس محسوس ہوتا ہے نا. ایک چیز اور، اب یہاں سے موضوع سے ہٹ کے ایک بات بتاتا ہوں. کس سے میں انس ہوتا ہے؟ ذکر سے. کس سے؟ اچھا بتاؤ اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ ارے ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر نماز بھی ہے، سب ہے. ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر
نماز ہے، اور جناب نے خود کہا ہے ذکر سے مردے کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپناپن، انس محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر پہ سنی کھڑا ہوتا ہے اور اذان کہتا ہے تاکہ ذکر ہو جائے اور مردے کو لگے کہ کوئی اپنا اذان پکار رہا ہے، کوئی اپنا اذان پکار رہا ہے۔ اس پہ تو میرا آج پورا بیان ہو چکا ہے الحمدللہ، مل جائے گا یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انس ہوتا ہے خواہ آہستہ آہستہ پڑھا جاوے یا زور سے، حق تعالی مردے کو آواز پہنچا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات اولیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمین بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ عام مسلمان بھی کیا ہے؟ تضاد بیانی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹھنڈے دماغ سے ان کی باتیں سنیں گے تو معلوم پڑ جائے گا۔ یہ جگہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ خود کہہ رہا بندہ آہستہ آہستہ پڑھا جاوے یا زور سے، حق تعالیٰ مردے کو آواز پہنچا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات اولیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمین بھی سنتے ہیں۔ یہ دیکھو نا ایک دم صاف صاف جملہ لکھا ہوا، عام مسلمین بھی سنتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے ہیں، مطلب کیا؟ سنتا نہیں، سنتے نہیں، اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنتے ہیں۔ یہ تضاد بیان ہے، سمجھ میں آیا نا؟ پھر آگے کیا کہتا ہے سنیں۔ تیسری مصلحت اس کے اندر یہ لکھا ہے کیونکہ مرنے کے بعد روح میں بنسبت حیات کے کسی قدر ایک اطلاق کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ ادراک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جانکاری۔ ادراک معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی پردہ فرمانے کے بعد اس کی جانکاری کیا ہو جاتی ہے؟ جانکاری کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ہے ولیوں کی شان کہ اپنے مخالف سے بھی اپنا مقام بتا رہے ہیں، اس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے علم اور ادراک میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ خود کہتے ہیں مگر نہ اتنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے۔ حاضر ناظر کے ایک الگ موضوع ہے، جو معنی بتایا جاتا ہے وہ اپنے عرف میں وہ غلط معنی ہے۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے بزرگوں کے عقیدے کے اندر اس کا معنی لکھا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیں یوٹیوب پہ، انشاءاللہ اس پہ بیان ملے گا اور بہت دل کو اطمینان بھی ملے گا۔ تیسرے یہ بھی کہ ذکر کے انواع جو پھیلتے ہیں، ذکر کے انواع جو پھیلتے ہیں اس سے بھی مردے کو راحت پہنچتی ہے۔ تو قبر پر فاتحہ پڑھنے میں یہ فائدے ہیں، اسی لیے ہم لوگ بھی جا کے پڑھتے ہیں، ہندوستان سے بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ راحت پہنچتی بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ادھر پیش کرتے ہیں تو درجہ بلند ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا مقام بھی بلند ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اب ایک اور کتاب کا حوالہ لے لے۔ یہ کتاب فتاوی ثنائیہ، تاکہ غیر مقلد بھی نہ رہ جائے، ہے نا۔ غیر مقلد صاحب جو سب کی تقلید کرتے ہیں، البانی کی تو خاص طور سے، البانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا۔ ابن تیمیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جو ابن تیمیہ کے مقلد ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کی کتاب فتاوی ثنائیہ، فتاوی کا مطلب سمجھ گیا ہوں گے، ان کا فتویٰ ہے، پہلا حصہ صفحہ 611۔ اس کے اندر جناب نے کھانا کھلانے وغیرہ کے بارے میں لکھا کہ ختم قرآن، ختم بخاری شریف وغیرہ یا کسی کتاب کی تکمیل پہ جشن منانا، کھانا کھلانا کیسا ہے؟ تو خود کہتے جواب، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ ختم کی، وہاں سوال قرآن ختم کرنا، سورہ بقرہ ختم کی تو 10 اونٹ راہ خدا میں ذبح کر ڈالے۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ راہ خدا میں ذبح کر ڈالے۔ اس سے معلوم ہوا کسی دینی کتاب کے اختتام پر وہاں سورت ہے، وہاں کیا ہے؟ قرآن کی سورت ہے، اور یہاں کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کسی دینی، صراحتاً حدیث چاہیے اس پہ، کسی دینی کتاب کے ختم کرنے پہ کھانا ہوا ہو۔ سورہ بقرہ کے ختم کرنے پہ انہوں نے جانور ذبح کیے۔ بعض تفسیروں میں آیا، حدیث صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا معاملہ ہے نا، حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ اس سے معلوم ہوا کسی دینی کتاب کے اختتام پر کھانا کھلانا یا شیرینی، یہی سمجھانا ہے، یا شیرینی وغیرہ بانٹ دی جائے تو کوئی حرج نہیں، بانٹ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جناب کو یہ تسلیم ہے۔ اسی طریقے سے سوال کہتے دفع بلا یا برکت کی نیت سے بخاری شریف کی تلاوت کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟
کہتے بخاری شریف کی تلاوت رضا الہی کے حصول کی خاطر ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے، رضا الہی کے حصول کی خاطر ہونی چاہیے، دفع بلا یا برکت وغیرہ کے ثمرات میں سے ہے۔ حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں بخاری وغیرہ کا ختم کرنا، کہیں سے ثابت نہیں، پھر بھی مصیبت وغیرہ اس کے ذریعے سے دور ہوتی، ان کا عقیدہ ہے، ان کا کیا ہے؟ عقیدہ۔ الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں بخاری ختم کرو، اس کا ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ پریشانی کو ختم کر دے گا، ہے نا۔ اب ایک کتاب اور رہ جاتی ہے بڑی شاندار، اس کتاب کا نام ہے فضائل اعمال۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال۔ اعمال کی فضیلت بہت، عقیدے کی فضیلت کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو اعمال ہیں، ہے نا۔ ارے سب سے پہلے تو ایمان ہے، بعد میں اعمال ہیں۔ یہ دیکھیے فضائل اعمال، آپ کو تو دکھ ہی رہا ہوگا سب، ہے نا جی۔ دوسرا حصہ بھی ہے، صفحہ یہ ابھی بعد میں چاہے تو آپ لے کے مجھ سے پڑھ لیں، بہت بہتر ہوگا، پڑھ لیں گے تو۔ یہ صفحہ 93 ہے، صفحہ 93 پہ زکریہ صاحب نے لکھا ہے۔ کیا لکھتے معلوم؟ پہلے ان کا جملہ سنیں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے فرماتے ہوئے سنا، حضرت امام احمد ابن حنبل سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان جایا کرو، قبرستانی قبروں کے پاس جایا کرو تو الحمد شریف، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر قبرستان والوں کو بخشا کرو، اس کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ جب قبرستان جایا کرو، جب بھی قبروں کے پاس جائے یہ پڑھا جائے، ان سے ثابت۔ اب ایک نتیجے کے طور پہ ایک بات سنیں، یہ بتائیں سنی جب آمن الرسول پڑھ لیتا ہے، میرا خود کا اپنا ذاتی تجربہ، آمن الرسول پڑھنے کے بعد خالی آپ 3 بار قل اللہ پڑھ لو، چہرہ دیکھ لینا، چہرے کیا ہے دیکھ لینا، عبوسن قمطریرہ، ایک دم اترے ہوئے رہتا ہے، لگتا ہے کوئی جوتوں سے مارا ہے، ایک دم چہرے اتر جاتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کے زکریا کاندھولوی صاحب نے آتے امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے لکھا فضائل اعمال دوسرا حصہ صفحہ 93 کے اندر کہ جب جایا کرے انسان تو یہ پڑھا کرے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں یا کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، یہی تو پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، یہی تو پیش کرتے ہیں، یہی تو ہماری 11ویں ہے۔ کھانا کھلانا یہ بھی 11ویں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر کے بخشنا یہ بھی 11ویں کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ پہ لکھا ہے مرحوم کے نام پہ کنواں کھدانا، کنواں کھدائیں گے تو پانی پیئیں گے کہ نہیں پیئیں گے؟ درخت لگائیں گے پھل کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ تو اسی سے کھانا پینا تو سب ثابت ہو گیا نا۔ دیکھیں آپ صفحہ 95، یہی فضائل اعمال صفحہ 95، اسی کے اندر جناب نے لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، کہا کہ کسی کو علم پڑھایا گیا ہو، کوئی نہر جاری کر دی گئی ہو، سمجھ رہے نا، کوئی نہر جاری کر دی گئی ہو، کوئی کنواں بنا دیا گیا ہو، کوئی درخت لگا دیا گیا ہو، ایصال ثواب میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ اس میں گناتے ہوئے آئے کہ کسی کو علم دین پڑھا دیا جائے، کوئی نہر جاری کر دی جائے، نہر بنوا دی جائے، یا کوئی کنواں کھدوا دیا جائے، یا کوئی درخت لگوا دیا جائے۔ جناب مرحوم کے نام پہ درخت، مرحوم کے نام پہ نہر، مرحوم کے نام پر کنواں، تو مرحوم کے نام پر اگر آپ نے پانی بہایا، پانی لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، تو یہ بھی تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے نا۔ تو آپ نے ایصال ثواب مانا، ہم کیا کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا میٹھا بھی کر دیتے ہیں، شربت پلا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کھانا بنا دیتے ہیں، اور کیا ہے درخت میں پھل، سمجھ رہے کہ نہیں۔ تو ایصال ثواب میں انہوں نے بھی مانا کہ اگر بزرگوں یا کسی مرحوم کے نام پر ایصال ثواب میں پانی پلا دیا جائے، جاری کر دیا جائے، کنواں کھدا دیا جائے، تو بلا شبہ یہ جائز و روا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ باتیں کچھ سمجھ میں آئے کہ نہیں بھائیو؟ آئے کچھ سمجھ میں؟ اب اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو موضوع منتخب پہ تو بنداس کر سکتا ہے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔